الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ ہم نے پچھلی بار بات کی زکوٰۃ کے بارے میں، پھر ہم نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ کون کون سے، ہم نے کہا تھا وہ 8 مستحقین ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں مصارف ثمانیہ۔ کیا بولتے ہیں؟ مصارف ثمانیہ۔ مصارف مطلب ہو گیا جس کی اور انسان خرچ کرتے ہیں مال۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ 8 مصارف ہے، مصارف ثمانیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یہ والے۔ اس میں پہلے آ جاتے ہیں فقیر، ٹھیک ہے، اس میں آتے ہیں مسکین، اس میں آتے ہیں عاملین جو اس پہ کام کرتے ہیں، اور اس میں آتے ہیں مؤلفۃ القلوب، ٹھیک ہے۔ مؤلفۃ القلوب مطلب ہو گیا جن کے جو دل ہے وہ چاہتے ہوں گے ہم وہ اسلام کی اور آ جائے۔ تو ان 8 کو بولتے ہیں مصارف ثمانیہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم تفصیل میں جانیں گے یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، انما صدقات، انما یہاں پہ حصر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ انما کا مطلب ہوتا ہے اونلی اینڈ اونلی، یعنی کہ صرف اور صرف صدقات جو ہے، اور یہاں پہ الصدقات آ گیا۔ یہاں پہ الف لام ال اس لیے آ گیا کیونکہ اس سے مراد جنس ہے، مطلب کیا، زکوٰۃ اس سے مراد ہے اس چیز سے۔ تو زکوٰۃ صرف اور صرف فقراء کے لیے، پہلے کیا آ گیا، فقراء کے لیے، لیکن ہم سمجھیں گے پہلے اچھے سے۔ یہاں پہ صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہے، اور صدقات واجبہ ہم جانتے ہیں وہ زکوٰۃ ہی ہے جو کہ واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا برابر مال کو تقسیم کر رہے ہیں 8 حصوں میں، اور برابر ہر ایک کو سیم پروپورشنل مال دینا ہے، یا ضرورت کے اعتبار سے جو ہے مال دینا ہے۔ دو رائے پائی جاتی ہے علماء کی، لیکن زیادہ صحیح رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ جو وقت تقاضا کرتا ہوگا، جو اقتضاء ضرورت ہوگی، جو ضرورت تقاضا کرتی ہوگی، جو مطلب ضرورت نیسیسٹیٹ کرتی ہوگی، یا جو مصالح ہوں گے، لگتا ہوگا فائدہ اس کو آ جائے گا، ابھی یہ زیادہ نیڈی ہے وہ کم نیڈی ہے، اس اعتبار سے تقسیم کرنا ہی زیادہ افضل رائے علماء کی مانی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر فقراء کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، فقیر اور مسکین میں بہت اختلاف آ جاتا ہے کہ فرق کیا ہے اس کے اندر۔ فی الحال ہم رکھیں گے یاد بنیادی طور پہ کہ فقیر کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس بیسک نیسیسٹیز پورے کرنے کی جو ہے ایبلٹی بھی نہیں ہوتی ہے، مطلب جو بیسک نیسیسٹیز ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، لباس، شیلٹر، فوڈ شیلٹر، ہوم وغیرہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں فقیر۔ مسکین کے پاس تو ہوتا ہے کسی حد تک، کھانا وغیرہ لباس ہوتا ہے، لیکن وہ نیڈی ہوتا ہے، پورا بھی فقیر نہیں ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو مطلب بیسک نیسیسٹیز کھانا وانا ہو جاتا ہے، لیکن مشکلات سے زندگی بسر ہو جاتی ہے اس کی، تو یہ ہے۔ لیکن پھر بھی اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قریب قریب ہے اور اس کا اطلاق ایک دوسرے پہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات فقیر مسکین کے معنی میں اور مسکین فقیر کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کی الگ الگ تعریف کرنے کے اندر، تو اس لحاظ سے سمجھ رہے ہیں۔ تاہم دونوں کے مفہوم سے یہ بات تو قطعی واضح ہو جاتی ہے کہ جو حاجت مند ہوگا، جو ضرورت مند ہوگا، جس کا مطالبہ ضروری پورا کر رہا ہوگا، تو وسائل کے اعتبار سے جو محروم ہوگا، وسائل کے اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ان کو ہم فقیر یا مسکین کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھیل جاتا ہوگا، یعنی کہ مسکین مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ایک کھجور کھانے کے لیے گھر گھر جا رہا ہوتا ہے، مجھے کھجور دو، نہیں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو، جس کے پاس اتنا بھی جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مطلب اس کے پاس اتنا مال نہیں جس سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، وہ پھر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لیکن اتنا ڈیسپریٹ وہ نہیں ہوتا ہے جتنا ایک فقیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اچھا خاصا اختلاف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا آ گیا، والمساکین، ٹھیک ہے، والعاملین علیہ، عامل مطلب جو اس پہ کام کرتے ہوں گے، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہوں گے، اس پہ جو کلیکٹرز ہوں گے، ان کو بھی دینا ہے زکوٰۃ میں سے حصہ جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوب مطلب ہو گیا، ایک تو اس سے وہ کافر مراد ہے جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اور ان کی امداد، ان کو یہ امید ہوگی کہ ہمیں مسلمانوں سے کچھ امداد مل جائے گی، اگر ان کو مسلمانوں سے امداد مل جائے گی وہ مزید اسلام کی اور نزدیک آ جائیں گے۔ مؤلفۃ قلوب مطلب ہو گیا دوز ہوز ہارٹس آر ٹو ریکنسائل، جن کو ہمیں جوڑنا ہے اسلام کے ساتھ، ان کے دل آلریڈی انکلائنڈ ہے ٹورڈز اسلام، تو ان کو بھی اسلام بولتا ہے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا یہاں پہ آ گیا، وفر والمؤلفۃ قلوب وفر رقاب، رقاب کا مطلب ہو گیا فریئنگ آف نیکس، گردن آزاد کرنے کے لیے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔
اس کے بعد والغارمین، جو قرض دار ہوں گے ان کو زکوٰۃ دینی ہے، وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر جو لڑتے ہوں گے، وفی سبیل اللہ، ان دا وے آف اللہ. اس میں جہاد بھی آ سکتا ہے. اس میں فار ایگزامپل کوئی مدرسہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچوں کو پڑھا رہے، وہ بھی کر رہا ہے نا فی سبیل اللہ کام، اس میں وہ بھی آ سکتا ہے. اس میں وہ تمام کام آتے ہیں جس میں انسان سعی کرتا ہے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. وہ ابن السبیل، اور وے فیرر، مسافر، لیکن ایسا مسافر جو اسٹینڈرڈ ٹریولر ہوگا، جو کھو کیا ہوگا، اس کو پیسے نہیں ہوں گے گھر جانے کے لیے، اگرچہ وہ گھر سے مالی اعتبار سے امیر ہوگا بھی، لیکن گھر جانے کے لیے پیسے کو نہیں ہے، اس کو بھی اسلام نے کہا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. واللہ علیم حکیم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. تو اس کے علم اور حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انہی 8 کو زکوٰۃ دی جائے گی، جو کہ مستحقین زکوٰۃ مصارف ثمانیہ، 8 قسم کے لوگ ہیں. اب ہمیں اصلی یاد پڑھنا تھا آج. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ ہے جن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا، ایذا رسائی کی، ان کو ہرٹ کیا. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ بولتے ہیں کہ جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کان کا کچا ہے. اسے یہاں پہ لکھے این ایئر، یعنی کہ ہی از آل ایئرز، یعنی کہ یہ سب باتیں سنتا ہے، اس کو جو جو بات بول دیتا ہے یہ وہ بات سن دیتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے یہ؟ مطلب ان کو لگتا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اور ہر ایک کی بات سننا ویکنیس ہے. ایک لیڈر ایسا نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ من غضب اللہ، جو منافق کہتے تھے. اور وہ لیڈر کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہر بات پہ یقین کرتے ہیں، جو ان کو بات بولتے ہیں مومنین وہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں. یہ کیوں اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بولتے تھے شاید آپ سے کو اتنا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کون تھے؟ منافقین بولتے تھے یہ چیز. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حلم و کرم کی وجہ سے، اپنے عفو و صفح کی وجہ سے، اپنے نرم دلی کی وجہ سے، کائنڈنس کی وجہ سے ہر ایک کا سنتے تھے، اور وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے، یعنی کہ وہ شک نہیں کرتے تھے. کیونکہ ہمیں اسلام بولتا ہے کہ شک مت کرو کسی کے بارے میں، جب تک ایویڈنس نہیں مل جائے تب تک شک نہیں کرنا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، ہے نا. جسے قرآن بولتا ہے جو ہے ان بعض الظن اثم، جو بعض گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. انسان بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے، سسپیکشس نہیں بننا چاہیے انسان کو. ایسے بہت پرابلم ہو جاتی ہے، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کسی کو کہ مطلب ابھی مجھے کلیئر نہیں ہے تم کیسے ہو، میں تمہیں ٹرسٹ کر رہا ہوں. لیکن جب لگے گا کہ ٹرسٹ توڑ رہا ہے پھر اور ایک بار ٹرسٹ کرنا، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام بولتا ہے کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن کو ایک ہی بل سے، بل مطلب جہاں سے کوئی جانور ہوتا ہے جہاں رہتا ہے، 2 بار ہی ڈسا جا سکتا ہے. اگر اس کو ایک بار ڈس گیا وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا، وہ سیکھ جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آفٹر ایویڈنس. تو وہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل اذن خیر لکم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اگر سنتے تمہاری سب باتیں وہ تمہارے لیے بہتری، اس میں تمہاری بہتری ہوتی ہے. کیونکہ وہ ہر ایک کی بات سنتے تھے، ہر ایک کی جو چاہت ہوتی تھی، گریوینس ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، وہ سنتے تھے. تو یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک کا سنتا ہوگا. یہ تقاضے حکمت ہی ہوتا ہے کہ انسان سن رہا ہوتا ہے ہر ایک کی بات. سننا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے نا دوسرے انسان کو مجھے امپورٹنس مل رہی ہے، کوئی انسان خالی بول رہا ہوتا ہے یہاں سے، سنتا نہیں ہے وہاں سے، تو ویسے لوگ سوچتے ہیں ہمیں امپورٹنس نہیں مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمن باللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اس نے اللہ پہ ایمان لایا ہے، یہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے نا. یؤمن مطلب ٹرسٹ کرتا ہے یہ مومنوں پہ. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، منکم تم میں سے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول اللہ، اور جن لوگوں نے اِزاح رسائی کی، ہرٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں جو نا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، یہ ناسبیوں کے لیے بھی ایک وعید ہے. ناسبی ہو گیا وہ لوگ، وہ بدبخت لوگ جو لوگ اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں، جو اہل البیت کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جو تحدید ہے، وارننگ کو دی جاتی ہے اسی آیت میں کہ جس نے ایذا پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دردناک عذاب ہے. جس نے اہل بیت سے نفرت رکھی یا صحابہ سے نفرت رکھی وہ بھی کرتا ہے ہرٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے دردناک عذاب ہوگا. اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے یہ چیز. اچھا اس کے بعد تو یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شر پسند بالکل بھی نہیں تھے،
وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کی بات سنیں، وہ تمہاری خیر و بلائی کے لیے ہی بات سنتے ہیں، کیونکہ وہ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ، بڑے شفیق و رفیق ہے وہ مومنوں کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس کو سمجھا کیا؟ ویکنیس۔ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اکثر اوقات، کیا ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کسی کی کائنڈنس ویکنیس ہوتی ہے، حالانکہ وہ ویکنیس نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا نوبل کیریکٹر ہوتا ہے، وہ اس کی نوبلٹی ہوتی ہے نا، نہ کہ اس کی ویکنیس۔ انکائنڈ بننا کس کو نہیں آئے گا، کائنڈ بننا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ یحلفون باللہ لکم، اب منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اب خوش کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس باتوں سے۔ یحلفون باللہ، وہ حلف قسم دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لکم آپ کو، لیرضوکم تاکہ یہ آپ کو پلیز کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ چاہتے تھے کہ ہمیں لوگوں سے پبلک اپروول ملنا چاہیے، ہمیں سوشل کوہیشن مینٹین کرنا ہے، لوگوں میں ہماری امیج خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو بس یہ ٹینشن تھا کہ ہمارا جو امیج ہے وہ ٹھیک رہنی چاہیے، تو یہ بس اسی امیج مینجمنٹ میں لگ گئے تھے۔ ان کو یہ چیز نہیں تھا کہ ہم سچ میں رہنے چاہیے اچھے انسان، ہمارا دل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے اندر جو ہے مورل انٹیگریٹی رہنی چاہیے۔ ان کو وہ ٹینشن نہیں تھا، ان کو ٹینشن تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اکثر اوقات منافقین کیا کرتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے، وہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا ہمارے بارے میں سوچتا ہے، ہم کیسے اللہ کے سامنے، ہم اللہ کی نظر میں کیسے، لوگوں کی نظر کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ واللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احق، وہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان یرضوہ، کہ اسے پلیز کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پلیز کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہے۔ تو مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی چاہتا ہے، خوشنودی چاہتا ہے، اس کو لوگوں کے اپروول سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن منافقانہ صفات میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک اپروول کے لیے ہی قسم دکھا رہا ہوتا ہے، اپنے کیریکٹر کو، اپنے آپ کو نا وہ بالکل فری فرام سینس، فری فرام امپرفیکشنز، اپنے آپ کو انفیلیبل دکھا رہا ہوتا ہے، مجھے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، میں اچھا انسان ہوں، ثابت پروو کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں اچھا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ منافقانہ صفات میں سے آ جاتا ہے۔ کو اخلاص ہوگا وہ چاہے گا کہ اللہ کے سامنے میری امیج کیسی ہے، چاہے لوگ مجھے کچھ بھی سمجھے، مجھے رب کے سامنے امیج خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ حدیث میں بھی آ گیا، جب ایک انسان نیک انسان ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن اشخاص کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دیتا ہے، کہ وہ بھی اس کو پھر ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں، مومنین جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے ہیں، انہ من یحادد اللہ، کہ جس نے اپوز کر دیا، مخالفت کر دی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، فان له نار جہنم، اسی کے لیے نار جہنم کا عذاب ہے، خالدا فیہا، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذالک الخزي العظیم، سب سے بڑی ذلت جو ہے، سب سے بڑی رسوائی، یہ عذاب عظیم ہوگا۔ اب دیکھیے، یحذر المنافقون، منافقین ایک فیر میں ہوتے، ڈر میں ہوتے، ان تنزل علیہم سورت، کہ نازل نہ ہو جائے ان کے اوپر کوئی سورت، تنبئہم، جو بیان کر دے، انفارم کر دے، بما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں، وہ نفاق ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، انوی ہے، ہیٹرڈ ہے، جیلسی ہے، اسلام سے بغض ہے، کفار سے محبت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، یہ سب کہیں ظاہر نہ ہو جائے، انفارم نہ کر دے اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیجیے تم کر دو مذاق دین اسلام کے ساتھ، یہ تحدیداً کہا جا رہا ہے، یہ وارننگ طور پہ کہا جا رہا ہے، جاؤ کرو تم مذاق، تم اس کے کانسیکوینسز کے جو نتائج ہے، اس کی جو عقوبت ہے تم وہ دیکھو گے، اس کی جو عقوبت ہے، جو اس کی انجام ہے، وہ تم بھگتو گے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالنے والا ہے، وہ نکال دے گا جو کچھ جس سے یہ منافقین ڈر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، اگر منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے تو منافق کیوں ڈر جاتا ہے کہیں قرآن کی صورت نازل نہ ہو جائے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن نے منافق کی کیٹیگریز بیان کی ہے۔ بعض اوقات کیا منافق کو ایمان نہیں ہوتا ہے، بالکل ایمان سے خالی، بعض اوقات کیا وہ بولتے ہیں ان نظن الا ظن وما نحن بمستقیم، ہمیں بس غالب گمان ہے، یعنی کہ مور دین 50% لگتا ہے ہاں آخرت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہے، لیس دین 50% لگتا ہے کیا آخرت آخرت نہیں ہے، یعنی کہ وہ ظن میں تھے یا وہ ارتیاب میں تھے، ایسے ڈاؤٹ میں جو ان کو کرتا ہے دل میں کریٹ سسپکشن یا ہیزیٹیشن، یا جو ہے ہیجان پیدا کر دیتا ہے، یا جو ہے اضطراب پیدا کر دیتا ہے، دل کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، یا ان کو شک تھا 50-50%، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ وہاں کے ہوتے نہ وہ یہاں کے ہوتے،
لیکن ان کے دماغ میں پاسبلٹی تھی، ہو سکتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے نبی ہے، وہ اس کی پاسبلٹی کو ڈینائی نہیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب جو پاسبلٹی کو ڈینائی نہیں کرتا ہے لیکن شک میں ہوتا ہے، وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے، وہ بھی منافق ہی ہوتا ہے. منافقین بھی ڈرتے تھے کہیں وہ ایکسپوز نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسپوز نہ کر دے ان کے دلوں کے بیدوں کو، دلوں کے احوال کو. یہ تو یہ ہو گیا. وہ فلی کنونس نہیں تھے کہ اسلام فالس ہے، وہ کنونس نہیں اس بارے میں، لیکن وہ شک میں تھے اسلام ٹرو بھی ہو سکتا ہے فالس بھی ہو سکتا ہے. اب کیا کریں گے ہم؟ کر دو منافقت، کر دو سب کے ساتھ دوستی. جیسا ہو جاتا ہے. لبرلس کیا کرتے ہیں آج؟ آج کے منافقت ہی اپنا رہے ہوتے ہیں، وہ شک میں ہوتے ہیں خدا ہے کہ نہیں، کس نے دیکھا ہے وہاں پہ کیا ہو جائے گا، چلو ہم رہیں گے آرام سے لبرل بن کے. اس کے بعد وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ زندہ رہتے تھے اس حالت میں کہ ان کے دل میں ایک تضاد تھا، ان کے دل میں انر کانٹرڈکشن تھی، ہم کیا کریں گے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ ڈینائی کرتے تھے اللہ اللہ کے رسول کو، کچھ ان میں سے کرتے تھے لیکن کچھ ان میں سے شک میں بھی تھے بہت سارے. تو ان کے بارے میں آ رہا ہے یہ چیز. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، ہے نا کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے حق کیا ہے لیکن بسب اناد، بسب حسد، بسب شک، بسب کبر، بسب مداہنت. مداہنت مطلب دنیائی مفاد کے لیے منافقت اپنانا، دنیائی فائدوں کے لیے اسلام کو چھوڑ دینا، یا ایسی جو ہے منافقت اپناتے، مداہنت اپناتے، موافقت اپناتے، اپنے سیٹ کو فالو کرتے، اپنے جو ہے آبا و اجداد کو فالو کرتے، اس وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے حالانکہ ان کے دل میں معرفت الہی ہوتی ہے. اس کے بعد وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بضرور جواب دیں گے، انما كنا نخوض ونلعب. دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے انفارم کرتے ہیں وہ کیا بولیں گے. وہ بولیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم سیریس نہیں تھے اس بارے میں جو ہم نے مذاق کر دیا اسلام کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کی آیتوں کے بارے میں. ہم وی ور ناٹ سیریس، ہم سیریس نہیں تھے. کننا نخوض، ہم بس ایسے ہی پلے فلی بات کر رہے تھے. نخوض کا مطلب ہوتا ہے بس ہم ایسے ہی اڈل ٹاک کر رہے تھے، فضول باتیں کر رہے تھے، ہم بس ایسے کیئرلیسلی بات کر رہے تھے وداؤٹ سیریسنس، ہم اس میں سیریس نہیں تھے. اس کو بولتے ہیں نخوض. خاض یخوض سے بن گئے، مطلب غوطہ مارنا نا، ایسے فضول باتیں کرنا، پھر اس میں ڈیپ جانا، پھر ایسے ہی لوگوں کو انٹرٹین کرنا ان باتوں سے، اس کو ہم بولتے ہیں نخوض. جیسے اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں، اس لغات القرآن نے، اس نے بھی یہی لکھا ہے نخوض کا معنی وہ ہو گیا کہ انہوں نے بےہودہ غور کیا. اس کے بعد وہ نلعب، ہم کھیل رہے، صرف ہم سیریس نہیں مذاق کرنے کے بارے میں اسلام کو. اب انہیں ایکسکیوز بنا دیا، ہے نا. یہ اصل میں تبوک، جب غزوہ تبوک ہو گیا اس موقع پہ کچھ منافقین نے مسلمانوں کا بڑا مذاق اڑا دیا. یہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے، احادیث کے اندر یہ آ گیا ہے. اس میں الفاظ بھی کچھ آ گئے، وہ میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. انہوں نے کہا ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، ہم نے ان سے بہترین قاری کوئی نہیں دیکھے، ہے نا. مذاق میں انہوں نے کہا، جیسے کوئی بولتا ہے تم کتنا اچھا پڑھتے ہو، حالانکہ وہ مذاق، وہ سارکیزم ہوتا ہے نا. کوئی گندا پڑھتا ہے اس کو بولتے ہو تم اچھا پڑھتے ہو، کیوں؟ اس کو مذاق کرنے کے لیے، ہے نا. تو وہ بولتے تھے ایسے منافقین، ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، ہم نے ان جیسے قرا، جیسے قرا دیکھی نہیں. کتنے خطرناک قاری ہے صحابہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے قرا؟ ارغب بطونا، ان کو کتنی پیٹ پسند ہے، کتنے گریڈیسٹ سٹومک والے لوگ، بس ان کو پیٹ ملنی چاہیے. اور انہیں بولا تھا ان منافقوں نے ولا اکذب السنا، ہم نے ان سے جھوٹی زبان والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. ان صحابہ سے یہ بولتے منافقین. اور ولا احبس ولا اجبن عند اللقاء، ہم نے ملاقات کے موقع پہ ان سے بزدل اور کاورڈ کوئی دیکھا ہی نہیں. کتنے بزدل ہوتے ہیں جب کفار سے ملاقات ہو جاتی ہے جنگ کے اندر. یہ منافقین بولے تھے صحابہ کے بارے میں. تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ آیاتہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وہ رسول ہی، اللہ کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے ہو. تستہزئون استہزاء سے بن گیا. کیسے؟ استہزاء کا مطلب ہو گیا موکری کرنا، اور استہزاء بدین اللہ، اللہ کے دین کے ساتھ موکری کرنا، یہ نواقض الاسلام میں سے آ جاتا ہے. اسلام کے باہر انسان نکل جاتا ہے اس چیز سے، چاہے وہ سیریس ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس نے بول دیا
وہ اسلام کے باہر نکل جاتا ہے. اگر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں، انٹرٹین کرنے کے لیے بول رہے ہیں، وہی تو یہ بولتے تھے منافقین. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیے، لا تعتذروا، تم عذر نہ بناؤ، تم بہانے نہ بناؤ، تم عذر نہ تراشو. قد کفرتم بعد ایمانکم، بتحقیق تم نے کفر کر دیا ایمان کے بعد، تم ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو. ان نعفو عن طائفۃ، اگر ہم ایک طائف، ایک جماعت کو معاف کر دیں گے، منکم، تم میں سے، یعنی کہ وہ جماعت جن نے توبہ کر دیا، استغفار کر دیا، اپنی اصلاح کر دی، اپنے دل سے نفاق کو دور کر دیا، اللہ کے دربار میں آہوزاری کی اور اللہ سے معافی مانگی، اگر ہم ان کو معاف کر دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا پھر، لیکن اسٹل نعذب طائفۃ، ہم دوسری جماعت کو، ایک اور پارٹی کو عذاب کریں گے. یعنی کہ وہ پارٹی جن کو توبہ کی توفیق نہیں مل گئی، جن کو توبے کی توفیق نہیں مل گئی، جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ان کو توفیق مل جاتی توبے کی. کیوں؟ وہ بدماش لوگ تھے، وہ بد کردار لوگ تھے، ان کے دل ٹیڑھے تھے، وہ حق کے متلاشی نہیں تھے، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، ان کے اندر حیا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کے اندر وہ حرص، وہ تڑپ، وہ ایگرنس اسلام کے بارے میں نہیں تھی. تو ان کو عذاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں عذاب. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ جو قوم ہے وہ مجرم قوم ہے، وہ جرم کرنے والی قوم ہے. وہ جرم کی ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایسے، ان کو ان کے جرم کے سبب سے سنگین عذاب دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں منافقوں کی صفات کے بارے میں. دیکھیں منافقوں کے بارے میں اگر نا کہ وہ بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہے نا، وہ بولتے ہیں مسلمانوں کو ہم تمہارے ساتھی، انما معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کرتے ہیں کافروں کے ساتھ، اصل میں ہم تمہارے ساتھی ہیں مسلمانوں. منافق ایسا بولتا ہے، لیکن قرآن کیا بولتا ہے؟ المنافقون، جو منافق مرد ہوتے ہیں، والمنافقات، جو منافق خواتین عورتیں ہوتی ہیں، منافقات، بعضهم من بعض، some of them are of others، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے ہی ہے، یعنی کہ وہ آپس میں ایک ہی ہے نا. منافق ان کی آئیڈیالوجی سیم ہے، ان کی مینٹالٹی سیم ہے، ان کا بات کرنے کا طریقہ سیم ہے، ان کی جو ہے تھاٹ پروسیسنگ سیم ہے، ان کا ورلڈ ویو سیم ہے، ان کا گول سیم ہے، ان کا ہدف سیم ہے، ان کی مسلمانوں کے ساتھ نفرت سیم ہے، عداوت سیم ہے، ان کی بزدلی جہاد کے ٹائم پہ وہ سیم ہے. یہ سب سیم ہوتے ہیں منافقین اور منافقات. یأمرون بالمنکر، کس چیز میں سیم ہے؟ ان چیزوں میں. سملیرٹی میں یہ ہے کہ یأمرون بالمنکر، یہ سارے کے سارے حکم دیتے منکرات کا، یعنی کہ یہ امر بالمنکر کرتے ہیں. ایک مومن کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف، یہ امر بالمنکر کرتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، یہ معروف سے یہ روکتے تھے، اچھے کاموں سے روکتے، اللہ کی توحید سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، دین اسلام پہ عمل کرنے سے، جہاد میں لڑنے سے، یہ اس چیز سے روکتے تمہیں. بولتے کیا جان دو گے تم اپنی اس کے لیے. لیکن مومین کیا کرتے؟ وہ کرتے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ الٹا کر دیتے، کہتے امر بالمنکر نہی عن المعروف، الٹا کر دیتے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور منافقانہ صفات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ قبض کر دیتے ہیں. یقبضون ایدیکم مطلب وہ اپنے ہاتھ کلوز کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت کنجوس ہوتے ہیں، کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کا ہاتھ کشادہ نہیں ہو جاتی، ہاتھ کھولتے نہیں، یہ لوگ ان پہ اسپینڈ نہیں کرتے. ان کو بڑا گراں گزرتا ہے کہ ہم اپنا مال کیوں دیں گے کسی اور کو. لیکن جو ایک مومن ہوتا ہے وہ دل کی کشادگی کے ساتھ غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، ضرورت مندوں کو مال دیتا ہے. نسوا اللہ، انہوں نے بلا دیا اللہ تعالیٰ کو. فَنَسِيَهُمْ، so he has forgotten them، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بلا دیا. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی مدد کے اعتبار سے، تائید، سپورٹ کے اعتبار سے، ٹرینکولیٹی، سکینت کے اعتبار سے سکون دیتا ہے نا. یہ سب چیزیں ہوتی ہے. لیکن جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے نا تو اللہ بھی اس کو بھول جاتا ہے. اب نعوذ باللہ، اس بھولنے سنا نہیں اللہ کو سچ میں بھول جاتا ہے. لیکن قرآن میں کیا ہو گیا؟ کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لا یضل ربی ولا ینسا. یہ کس پیغمبر نے کہا؟ شاید ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ چیز. میرا جو رب ہے، لا یضل ربی، میرا رب گمراہ نہیں ہو جاتا ہے، ولا ینسا، نہ جو میرا رب ہے وہ بھول جاتا ہے. تو نسیان کی صفت رب کے ساتھ متصف نہیں ہے. رب نسیان کی صفت سے، رب بھولتا نہیں ہے. یہاں پہ بولنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے، اپنی بخشش سے، اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا. جیسا انسان بولتا ہے کٲشِر پٲٹھۍ چھِ نہ دَپان یُتھُے کانٛہہ چھُنہٕ اِنسانَس کران مدد کینٛہہ، چھِ دَپان کہ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ تھوٚوتھس بہٕ یاد کِہیٖنۍ آج تھاو نہٕ بہٕ ژٕ یاد کِہیٖنۍ نا. کشمیری میں بولتے ہیں نا جب کوئی کسی کو ہیلپ نہیں کرتا اس کو ہم بولتے تو نے مجھے اس ٹائم پہ یاد نہیں رکھا تھا، میں تمہیں آج یاد نہیں رکھوں گا. حالانکہ پتہ ہوتی کہ ہاں تم میرے سامنے آ رہے ہو، مجھے یاد نہیں کہ تم کون ہو.
کیوں بولتے ہیں ہم؟ اس کو دفع کرنے، دور کرنے کے لیے اپنے آپ سے، کیونکہ اس نے غلط کیا ہوتا ہے، وہ ہم ان ریسیپروکیشن بول رہے ہوتے ہیں نا. تو ایسی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ ان ریسیپروکیشن بولتا ہے کہ ان نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا. یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل و رحم نہیں کرے گا، ان کو عذاب سے نہیں بچائے گا، ان کو توبہ کی توفیق نہیں دے گا، ان کو صحیح راستے کی اور ہدایت نہیں کرے گا. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین ہی اصل میں فاسق ہے، جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو بالکل ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہو گیا انیشیل انسان کو خود سٹیپ لینا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے رب سے نزدیک جانے، تب جا کے توفیق مل جاتا ہے. خود بخود تو توفیق نہیں آئے گا آسمان سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بتحقیق جن نے ہمارے راستے کے اندر مجاہدہ کیا، اسٹرائیو کر دیا، ان کو ہم صحیح راستے کی اور ہدایت کرتے ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے بارے میں یہ کہا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے. والمنافقات والکفار نار جہنم، اور کفار سے اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کا وعدہ کر دیا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز کے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا اس والی آیت میں، تم ہوگے ایمان کے بعد بے ایمان، یہاں پہ نا وہ کون سی آیت تھی وہ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی کہ جو تمہارے اندر خبث اور نفاق تھا اس کا اظہار تم نے کر دیا خود بخود، اس صورت میں کہ تم نے مذاق اڑا دیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے رسول کا اور مومنین کا، تم نے مذاق اڑا دیا اس اعتبار سے، تو تمہاری ایمان کوئی حیثیت اب باقی نہیں رہی. اس کے بعد دیکھیے آپ یہاں پہ جناب، تو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے منافقین سے اور منافقات سے، والکفار اور کفار کے ساتھ، نار جہنم، جہنم کا، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ہی حسبہم، یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اس سے فرار ان کو نہیں مل جائے گی، ان کو احاطہ کر کے ہوگا. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابعاد عن رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے دور جاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو لگاتار ان کو عذاب مل جائے گا، انڈیورنگ عذاب. مقیم کا مطلب ہوتا ہے جو لاسٹنگ، ایور لاسٹنگ عذاب ہوگا، دائمی عذاب، لگاتار جو ان کو عذاب ہو جائے گا، جو کبھی رک نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر منافقین جائیں گے. بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے باٹم پہ ہوں گے. اور منافقین میں نشانیاں کیا کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری ہوتی ہے پہلی بات ہی، جس میں ریا ہوتا ہے اس میں نفاق ہوتا ہے. یسیر ریا ہوتا ہے ایک مسلمان کو، مومن کو بھی یسیر تھوڑا سا ریاکاری. دوسرے کا کمپلیٹ ریاکاری، دوسرے کے لیے ہی مقصد ہی ہوتا ہے دوسرے کو امپریس کرنا، دوسرے کو مطلب انٹیمیڈیٹ کرنا. تو وہ منافقانہ صفات میں سے آ جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے. اس کے بعد کالذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے جو آئے تھے، ٹھیک ہے، کانوا اشد منکم قوة، وہ تم سے زیادہ شدید قوت میں تھے. تو یہاں پہ آدھا سمجھاتے ہیں تم قوت پہ اعتبار نہ کرو، ایک دن قوت، مال، عزت یہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی ان ٹرانزینٹ چیزوں کی، ان چیزوں کی جو عارضی چیزیں ہیں. یہ بات سمجھو، جو تم سے پہلے تھے اشد منکم قوت، وہ تم سے زیادہ تھے قوت کے اعتبار سے. وہ اکثر اموالا، وہ تم سے زیادہ ابنڈنٹ تھے مال کے اعتبار سے، ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا. وہ اولادا، ان کے پاس اولاد بھی بہت زیادہ تھی. فاستمتعوا بخلاقهم، تو انہوں نے استمتاع کر دیا. استمتاع مطلب ہو گیا کیا؟ فائدہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے. استمتاع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا. فاستمتعوا بخلاقهم، انہوں نے انجوائے کر دیا، فائدہ اٹھا دیا اپنے خلاق، بخلاقهم، اپنے پورشن سے. خلاق بولتے ہیں پورشن کو، جیسے قرآن میں کیا آ گیا، جس نے سحر کر دیا، جادو کر دیا، ما لهم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے کوئی خلاق، کوئی پورشن آخرت میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں ان کا کوئی پورشن نہیں ہے. تو فاستمتعتم بخلاقکم، فاستمتعتم، پھر تم نے بھی انجوائے کر دیا اپنے پورشن کے ساتھ، جو نا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے تقدیر کے اندر، جو دنیاوی حصہ ملنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس سے وہی چیز مراد ہے جو دنیاوی حصہ ان کو ملنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ تمہاری تقدیر میں جو دنیا کا حصہ لکھا گیا تھا وہ تم برت لوگے، ٹھیک ہے.
لیکن اس کے بعد تمہیں موت سے ہی ہمکنار ہو جاؤ گے، تمہیں آخرکار موت ہی آ جائے گی، تمہارا جو اختتام ہے وہ موت پہ ہو جائے گا. اچھا، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی، پھر سے آ گیا نا، تاکید کے لیے آ گیا، ریپیٹ ہو گیا، یہ تاکید کے لیے، اس کو بولتے ہیں تکرار للتأکید، ریپیٹیشن فار ایمفیسس. کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے انجوائے کر دیا تم سے پہلے ان لوگوں نے، بخلاقہم، اپنے پوشن کے ساتھ، وخذ تم، اور یو انڈلج ان ایڈل ٹاک، انہیں فضول باتیں کر دی، انہیں بیہودہ باتیں کر دی، بے مقصد باتیں کر دی جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. یہاں پہ خاضو سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ ان نے جو ہے پہلی بات وہ نا کیئرلیسنس کے ساتھ بات کرنا، اسلام کے بارے میں مذاق اڑانا، وداؤٹ سیریسنس بھی اگر وہ ہوں گے، یا ود سیریسنس اگر وہ ہوں گے، مذاق اڑانا مطلب مذاق انٹرٹین کرنے کے لوگوں کو مذاق بنانا اسلام کا. جس نہ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، کشمیر میں بھی ایسے ہیں جو بناتے ہیں ویڈیو کس کے بارے میں، بتائیے، شیطان کا ویڈیو بنائیں گے مذاق، شیطان کا بھی ایسے ہی، جہنم جنت وہ سب مذاق بنائیں گے. یہ سب اتنا سیریس ہے کہ آپ دیکھیے نواقض الاسلام میں سے آ جاتا ہے. کیونکہ مذاق کون بنے گا ان چیزوں کا؟ جس کو پورا ایمان نہیں ہوگا، جو بولتا ہوگا پتہ نہیں کیا ہے، سچ بھی ہے کہ نہیں، ہم مان رہے ہیں بس ایسے ہی. تو اس لیے یہ نواقض الاسلام میں سے، اس لیے اس سے انسان اسلام کے باہر نکل جاتا ہے جو مذاق بناتا ہے اسلام کا یا دین کے شعائر کا. ٹھیک ہے. وخذ تم کالذین خاضوا اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے. اور اعمال تب برباد ہو جاتے ہیں جب ایمان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ عمل کی قبولیت کا شرط اول ہے، اخلاص بھی شرط اول ہے، اور متابعت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیت صحیح ہونے کے بعد عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو الاخلاص والمتابعہ دو چیزیں ہوتی ہے عمل کے قبولیت کی شرط. ان کی اعمال برباد ہو گئی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اگر ایک خدا پہ، اللہ پہ یقین نہ رکھنے والا شخص، خدا نہیں بولنا چاہیے نا، احتیاط ہونا چاہیے، اگر ایک اللہ پہ نہ یقین رکھنے والا شخص، آخرت پہ نہ یقین رکھنے والا شخص، کتنا بھی دنیائی اعتبار سے رفاع عامہ کرتا ہوگا، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوگا، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے دنیائی اعمال بھی ورتھ لیس ہے. وہ تو پتہ ہی ہے آخرت اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا، اس کے دنیا کے اعمال بھی ورتھ لیس ہے. کیونکہ جس بدبخت کو، جس بدقسمت کو یہ سمجھنا آیا کہ مجھے خالق کائنات نے پیدا کر دی ہے، میں مخلوقات میں سے آتا ہوں، ہر چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میرا تو یہاں پہ آنا بھی اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، میرا یہاں سے جانا بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ڈیزیز آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہے، وہ بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں. اسٹل اس کو اللہ پہ یقین نہیں آ گیا. کیا فائدہ وہ دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ وہ سب ضائع ہو جائے گا. دنیا اس کو ریسپیکٹ کتنی بھی کرے گی، لیکن وہ سب سے غریب ترین انسان ہے پھر بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. تو کبھی بھی ان لوگوں سے انسپائر نہیں ہونا چاہیے جن کو آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان نہیں ہے، چاہے انہیں دنیا کو کتنا بھی فائدہ پہنچایا ہوگا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی ہوگی، لوگوں کے ذہن کھولے ہوں گے کسی کچھ چیزوں میں، کچھ اسپیکٹس میں لوگوں کی ہیلپ کی ہوگی، لیکن ان کو خدا، اللہ اور آخرت پہ ایمان ہوگا، وہ سب ضائع ہے، ان کی اعمال سارے برباد ہے. اور یہ یقین رکھنا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے. جو ایمان نہیں رکھ گیا اس کے دل میں کفر ہے پھر، ہے نا. مطلب جیسے اگر ہم باقی ریلیجنس کو باطل نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمارا اسٹارٹ ہی کلمہ ہو جاتا ہے لا الہ سے، کہ تمام ریلیجنس کی، معبودان باطل کی نفی کرنی ہے کہ وہ سب جھوٹے ہیں، تب جا کے صحیح طور سے ایمان آ سکتا ہے. مجھے اتنا ہرٹ ہو گیا پچھلی بار نا، ایک لڑکا تھا مطلب ہمارے محلے سے ہی، میرا نیبر ہی ہے وہ گیا باہر پڑھنے کے لیے، اس کو پھر بہت مطلب رہ گئی صحبت غیر نان مسلم کے ساتھ. اب وہ مجھے بول رہا تھا پچھلی بار کوئی کافر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بول رہا ہے کہ جو یہ ادھر اثر ہے وہ کافر ہی نہیں ہے، کافر بھی کافر نہیں ہے، ہم کیوں اس کو کافر بولتے ہیں. مطلب آپ سوچنا کس حد تک گر گیا ہے وہ، مطلب وہ نماز ہی پڑھتا تھا اچھے سے، سب کچھ، کتنا اثر پڑتا ہے انسان کو. مطلب مجھے شوق لگ گیا اس کے بعد سے کہ ہمارے اندر کتنی عقائد کے لحاظ سے مطلب ہمارا کتنا خراب عقیدہ ہو گیا ہے. اور اس ٹائم پہ اگر ہم کریں گے فروعی مسائل پہ بات، وہ کتنا ایریلیونٹ ہے جب ایمان ہی نہیں ہوگا انسان کو خدا کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، آخرت پہ، اور اس چیز پہ کہ اسلامی خالی ٹروتھ ہے، باقی سارا فالزوڈ ہے، باقی سارا باطل ہے.
کیونکہ اگر انسان بولتا ہے میں کمپرومائز کرتا ہوں سب ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ نا یہ اس کو اپنے پہ کنوکشن نہیں ہوتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، تب جا کے بولتے ہیں سب ٹھیک ہے. یہ تب بول سکتا ہے سب غلط ہے یہ اسلام ٹھیک ہے جب اس کو اسلام پہ اتنی کنوکشن ہوگی، اتنا یقین ہوگا. وہ کیسے آتا ہے؟ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، جب انسان دلائل کا موازنہ کرتا ہے، وہ ایویلویشن کرتا ہے ایویڈنسز کی، وہ ہر مذہب پڑھتا ہے، وہ تقابلی ادیان کرتا ہے، وہ ان کے درمیان میں تفریق اتنا تو ٹائم ہوتا ہی نہیں آج کسی کے پاس کہ وہ پڑھے گا باقی مذہبوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، پھر وہ بالکل بائی چوائس اسلام قبول کرے گا. اس کو بولتے ہیں صحیح ایمان. ورنہ جو ہم نے انہیریٹ کیا اپنے باپ داداؤں سے مذہب کو، اور ہم وہی کلچرل نارمس کو فالو کرتے ہیں اور وہی آگے چلاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، پتہ خود بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیوں بلیو کرتے ہیں جو ہم بلیو کرتے ہیں. وائی ڈو وی بلیو ان واٹ وی آر بلیونگ؟ تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے نا، جس کو مطلب جو بلیو کر رہا ہے وداؤٹ ایویڈنس. ہمیں اسلام بولتا ہے کہ کل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت. آپ کہہ دیجیے میرا راستہ ہے، میں پکارتا ہوں اللہ کی اور علی بصیرت، سوچ بوجھ کر، دلائل کی بنیاد پہ. ایویڈنس بیکڈ ریلیجن ہے، اس میں ہر بات کے پیچھے ایویڈنس ہوتی ہے، ایک لاجیکل آرڈر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے عزیز و اقارب ہے، یا جو بھی ہمارے رشتہ دار ہے، یا جو بھی ہمارے گھر کے ممبرز، ان کو سمجھانا ہے کہ آخر توحید کیا ہے، اور آخر ہم کیوں اسلام پہ اتنا کنوکشن ہمیں آ گیا ہے کہ صحابہ نے کیوں اپنی جان دی اسلام کے لیے. اتنے سارے محدثین کیوں گزرے جن نے اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کی اسلام کے لیے، جب تک ان کو وہ یقین نہ تھا کہ اتنی کنوکشن نہیں تھی اس لیول کی کہ ہاں ہم اسلام کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنی زندگی نچھاور کر سکتے ہیں اسلام میں، تب جا کے وہ ویسے انہوں نے کر دیا. اصول حدیث کا سائنس کتنا مطلب ایکسٹینسو سائنس ہے، کتنا مشکل ہے وہ پڑھنا، اور اتنا آسان ہے مطلب کتنی محنت کی ہے محدثین نے، ہمارے اسلاف نے، تب جا کے یہ اتنا مطلب سب کچھ ہم نے واضح کر دیا گیا ہے، خراب کیا ہے اور صحیح کیا ہے. یہ کیسے انہوں نے کرتے جب ان کے دل میں اتنا ایمان تھا اس لیول کا؟ واٹ اف دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ایٹ آل. کوئی بھی چیز ہے نا اوور نائٹ نہیں ہو جاتا ہے، ہر چیز کو ٹائم لگ جاتا ہے نا. دنیا میں یہ چیز ہے کہ ٹائم سے ہی کوئی بھی چیز افیکٹو بن جاتا ہے. انسان کو لگاتار کوشش کرنی ہے، چاہے انسان کتنا بھی نکو، وہ گناہ بھی کر دیتا ہے بعض اوقات، کیا ہو جاتے ہیں گناہ انسان سے. تو لگاتار خود کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اپنے نفس کو ٹرین کرنے میں. جب انسان اپنے آپ کو ٹرین نہیں کر پاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھا نہیں پاتا ہے صحیح سے، تو خود سوچیے آپ ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے صحیح سے اور وہ ہماری بات مان جائیں گے؟ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ چیز. جو ہم اپنے آپ سے تقاضا کرتے ہیں، جو ہم اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم آج یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم وہ بھی نہیں کرتے. اب بات یہ ہے جو ہم لوگوں کو بولتے ہیں لوگ ہماری بات مانیں گے، اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن بہت حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، مصلحت کا تقاضا رکھتے ہوئے، ادب کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، جو ہے خود کو بھی اسلام کی بیس کلیئر کرنے کے بعد، علم صحیح طور سے سیکھنے کے بعد، بہترین واز سیکھنے کے بعد، بہترین نصیحت کرنی ہے انسان کو، تب جا کے کچھ افیکٹ ہو سکتا ہے. جیسے اللہ ہوتا ہے نا قرآن میں ادعو الی سبیل ربک، پہلے آ گیا اللہ کے راستے کی اور بولا بالحکمت، حکمت کے ساتھ، عقل سے کام لینا کہ کیسے میں کسی کو اللہ کی اور لا سکتا ہوں. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بہترین واز کرنا ہے. جب انسان واز کرے گا وہ بہترین ہونا چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کے بعد آنا ہے مجادلہ کے اوپر، انسان اس کے بعد ڈیبیٹ کرے گا، اس کے بعد ہو جائے گا ایکسچینج آف ایویڈنسز، تب جا کے وہ کرنا ہے، وہ اس کے بعد اسٹیپ آ جاتا ہے. اچھا اس کے بعد وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی جو لوگ ہیں یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں جن کو ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. ٹائم ہو گیا ویسے، ابھی یہ آخری آیت بچی ہے. اب پھر سے یہاں پہ اصل میں اہل کتاب مراد ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً یہاں پہ اہل کتاب مراد ہے، لیکن مطلقاً ان ایبسولوٹ ٹرمز یہاں پہ سارے وہ قوم عاد جو ہے، قوم ہود تھی، قوم لوط تھی، وہ یہاں پہ ساری مراد ہے. لیکن خصوصاً یہاں پہ اہل کتاب مراد ہے اس چیز سے. اہل کتاب کہ ان کے پاس قوت تھی، مال تھا، لیکن سٹل ان کا وہ قوت، وہ مال جو مطلب قوم سمود کو تھی، وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا اللہ کے سامنے. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آ گئی ان کے پاس خبر ان کی جو ان سے پہلے تھے. قوم نوح، قوم نوح کی خبر.